دنیا بھر میں مسلمانوں نے یہ ماحول بنا رکھا ہے کہ کافر اس کو کہتے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ جی ایک کوشچن ہے کہ مسلم ہندوؤں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھائی قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس میں کافر شبد پا کر اسے لگتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے، اس لیے وہ اسلام سے نفرت کرنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی غیر مسلم بھائی ریسرچ کے نظریے سے قرآن پڑھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ قرآن میں کافر شبد کا استعمال سب سے سخت طور پر خود مسلمانوں کے لیے ہوا ہے۔ اللہ فاولئک هم الکافرون، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ قرآن کے مطابق نرک کی آگ میں جلنے والوں میں سب سے نیچے منافق مسلمان ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو سناتن دھرم کا دوسرا روپ ہی پاتا ہے اور اس کا دل اسلام کے لیے تو پگھل جاتا ہے مگر دوسری طرف مسلمانوں کے لیے سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو کافر کی الگ ہی پریبھاشا پڑھا رکھی تھی۔ انہوں نے خیانت کی اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کافر کون ہے۔ کافر ورڈ کا پہلے میننگ سن لیجئے۔ بات تو یہ ہے کہ جب قرآن سے دور ہیں، اس کی بھاشا سے بھی دور ہیں، تو پھر لوگوں نے جگہ جگہ اپنے ارتھ بنا لیے ہیں۔ اگر آپ نے اسلام کو بتا دیا ہے اور ایسے بتا دیا ہے کہ یہ شانتی کا دھرم ہے، اور یہ خالی دعویٰ نہیں کیا بلکہ سدھ بھی کر دیا ہے اپنے کرموں سے بھی کہ یہ شانتی ہے، یہ سلامتی ہے، پھر کوئی اگر منع کرتا ہے تب کوئی ادھیکار بنتا ہے کہہ سکیں، اس سے پہلے تو ادھیکار ہی نہیں کسی کو بھی کافر کہنے کا۔ نمبر ایک، یہ پہلے میننگ تھے۔ دوسرے میننگ، کافر کا ارتھ ہے چھپانے والا۔ کیا چھپایا؟ کیا چیز چھپانے والا؟ اگر مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت قیمتی چیز ہے، ان کے پاس مکتی کا مارگ ہے، ان کے پاس وہ مارگ ہے بالکل سچا مکتی کا مارگ، اور وہ انہوں نے اگر دوسروں کو نہیں بتایا تو چھپانے والے تو وہ ہوئے۔ جس کے پاس نہیں ہوگا وہ کیا چھپائے گا؟ جس کے پاس ہوگا وہی تو چھپائے گا۔ تو پھر چھپانے والا کون ہوگا؟ جنہوں نے ہسٹری کے اندر، اتہاس کے اندر اگر کہیں پر ویدوں سے لوگوں کو کاٹ دیا، ایشوریہ وانی سے لوگوں کو کاٹ دیا اور اسے چھپایا تو وہ کافر تھے۔ اگر کہیں پر اس سے، بائبل سے، اس کی سچی تعلیمات سے، یشوع کی، حضرت عیسیٰ کی، اگر کچھ لوگوں نے، کچھ پادریوں نے لوگوں کو کاٹنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی ایشور ہیں، تو پھر وہ کافر تھے۔ اور اگر آپ کے پاس، یا مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مکتی کا مارگ ہے اور آپ اسے چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اگر بتاتے نہیں، تو کافر کون؟ چھپانے والا۔ یہ میننگ بانے کدھر جا رہے ہیں؟ اور پھر تیسری میننگ، کافر کے میننگ ہے انگریٹفل۔ یہ تھرڈ میننگ ہے، ناشکرا، اکرتیجیہ۔ ناشکری کسی نعمت کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نعمت ہے آپ کے پاس، تو پھر ناشکری بھی کرنے والے آپ ہی نکلیں گے۔ مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں۔ ان کا جرم ایک ہے، انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہوئی۔ ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کے بیچ خاصا وقت گزارا، اپنے اخلاق اور کردار سے حق کی گواہی دی۔ اس کو تبلیغ حق کہتے ہیں نا۔ آج مسلمانوں کی بدقسمتی یہی ہے کہ اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے زیادہ تر منافقین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر منافق قاری اور حافظ قرآن ہوں گے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اکثر منافق امتی قراؤها، علماء کہتے ہیں وهم الذين يحفظون القرآن ويقرؤونه ويقرؤونه غيرهم لأجل الدنيا لا لأجل الآخرة وما عند الله تعالى، وہ لوگ ہیں جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں۔ یہی معاملہ دوسرے مذاہب کا بھی ہے۔ مذہب نفرت نہیں سکھاتا، چند لوگوں نے مذہب اور دھرم کے نام پر کمیونٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ آؤ میں کہتا ہوں ساری لڑائیاں چھوڑو اور صدیق کے لیے لڑو، عمر کے لیے لڑو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کل بھی کافر تھا، صدیق اکبر کے لیے، عمر کا منکر کافر ہے، عثمان کا منکر کافر ہے، ابو بکر کا منکر کافر ہے۔
آج ان لوگوں کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اسپیچ سے اور ان کے بینک بیلنس سے، تاکہ ان کا پورن بہشکار کیا جا سکے۔